الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسری رات بھی جاگنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بلفظ دیگر اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے بارے میں گزشتہ رمضان میں یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہماری موت اس سے پہلے آ جائے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کیا کرنے کا؟ عبادت کا موقع میں۔ زندگی کا مطلب آپ کو چانسز مل رہے ہیں، موقع مل رہا ہے کہ آپ کتنے اعمال صالحہ کر لیتے ہیں اور اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو جنت میں کیسا داخلہ کرا لیتے ہیں، یہ ہم کو چانس ملا ہوا ہے۔ تو جب تک سانسیں ہیں تب تک چانس ہے، سانسیں رک گئی اعمال کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو پہلی طاقت بھی نصیب فرمائی، دوسری طاقت بھی نصیب فرمائی ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ پڑتا ہے کہ ہم اس رات کو کیسے استعمال کریں۔ اور آپ کو میں نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جاگنے کو کہا۔ یہ رات جاگنے کی ہے، جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں۔ مقصد جاگنا تھوڑا ہے، یہ رات جاگنے کی نہیں، یہ رات عبادت کی ہے۔ راستے پہ دیکھیے بہت سارے لوگ جاگ رہے ہوں گے، ان کو فضیلت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا لوگ چائے بھی بیچ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم جاگنے کی رات ہے، ہم بھی جاگے تھے۔ مطلب وہ نہیں ہے، مطلب ہے یہ جاگنے نہیں بلکہ زندہ رہنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، دعا کرنے کی، استغفار کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہمارا موضوع ہے آج کا جنت اور اس کی نعمتیں۔ سب سے پہلے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے،
آپ کو معلوم ہے اور بارہا آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ متقی بننا، مطلب انسان کو روزہ متقی بناتا ہے، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب اگر انسان روزہ کو پائے، رمضان کو پائے، 1-2 دن نہیں پورا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اگر وہ متقی نہ ہو تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا، غلطی ہماری ہے، بدقسمتی ہماری ہے، بدنصیب ہم ہیں کہ ہم نے 1-2-4 دن نہیں بلکہ مکمل 1 مہینہ پائے اور 1 مہینہ پا کر بھی متقی نہ بن سکے، حالانکہ اس کا مقصد ہی ہے متقی بننا۔ اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت عام طور سے، عمومی طور سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، کثرت سجود کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، یہ سب عبادات ہیں۔ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عبادت کے مقصد کو بھی واضح کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھ سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کا مقصد متقی بننا، تقوی کا یہ کیا کہتے ہیں عبادت کا مقصد متقی بننا، دونوں کا مقصد سیم ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اگر اس نیت سے رکھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اے اللہ تو نے روزہ کو میرے اوپر فرض کیا ہے، اے اللہ میں اس امید سے روزہ رکھتا ہوں کہ تو مجھے متقی بنائے گا، اے اللہ میں تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے اور تیری جو نازل کی ہوئی نعمتیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ تو مجھ کو متقی بنا دے۔ ایسی دعا کریں گے تو اللہ بنائے گا، خالی چپ کے بھوکے رہنے سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ بہت سارے روزے دار ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کم من صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں لیس لہ الا الجوع یا لیس لہ من صیام الا الجوع، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے میں سے سوائے بھوک کے وہ کچھ نہیں پاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، بس ختم، نیکی جو ہے جو حاصل کرنے کی چیز ہے وہ حاصل ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کم من قائم، بہت سارے ایسے روزے دار بھی ہیں جو دن بھر بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، سوائے پیٹ درد کے، سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت ایسے روزے دار کو ذرہ برابر نیکی عطا نہیں فرماتا، کیونکہ اس نے رمضان کے مہینے میں روزہ تو پایا ہے لیکن روزے کی حفاظت نہیں کی ہے۔ حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، ان کے لیے رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے رات میں جاگا تو رات کا جاگنا آپ کو نصیب ہوا، باقی نہ نیکی ملی، نہ یہ 80 سال کا ثواب ملا، نہ اللہ آپ کے کھاتے میں اجر لکھا، نہ آپ کو جہنم سے آزاد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مقصد بنایا تھا کیوں بیٹھ کر ٹیک لگا کر آنکھ کو تاکتے رہنے کا، بس یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ اچھا سے آرام سے بیٹھ جاؤ، جاگتے رہو، پہرہ داری تھوڑا کرنا ہے آپ کو۔
مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہرے داری کریں، مقصد یہ ہے کہ اس کی مقصد کو سمجھیں، اور مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ رات عبادت کے لیے۔ تو جب آپ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں گے، عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اب چپ آئے بیٹھے ٹیک لگائے، کچھ لوگ آتے ہی مست ہو جاتے ہیں، سحری کا ٹائم ہوا، وطر پڑے، سحری کا ٹائم ہوا، کھائے پیے گئے، بس ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے سوائے رات میں جاگنے کے۔ تو ہم لوگ جاگنے آئے ہیں یا عبادت کرنے؟ بولیے، ایک عبادت کرنے، ابھی 3 لوگ وہاں سو رہے ہیں، ہم لوگ عبادت کرنے آئے ہیں۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو جب عبادت کرنا مقصد ہو تو ایکٹیو ہونا چاہیے، ایکٹیو نہیں ہوں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ دیکھیے انسان جب ریس کرتا ہے، رننگ جب وہ رننگ کمپٹیشن کرتا ہے، اس کے لیے کئی دنوں سے تیاری کرتا ہے، نہیں تیاری کرتا ہے، بھاگتا تیاری کرتا ہے، اور تب جا کے وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے۔ بسا اوقات بہت تیاری کرنے کے بعد بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہم 20 دن تک اتنا محنت کیے ہیں، خوب محنت کی ہے کہ نہیں ہم کو جاگنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنے دن کہا جاگنے کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صرف 5 دن۔ تحروا لیلۃ القدر فی رمضان من العشر الاواخر، آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ خالی 5 رات کہا گیا جاگنے کے لیے، اور اس 5 رات میں بھی اگر ہم سستی دکھائے، غفلت دکھائے تو بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے متقی بنیں گے ہم؟ اتنا آسان ہے متقی بننا کہ خالی 5 رات بھی آپ جاگے نہیں، اچھا تھے، آئے بیٹھے کھائے چلے گئے، ہم متقی بن جائیں گے؟ اگر اتنا آسان متقی بننا ہوتا تو صحابہ کرام اپنی جانیں نہ قربان نہ کرواتے، گردنیں نہیں کٹواتے، خون کی ندیاں نہ بہائی جاتی، 70 اور 100 صحابہ کرام کو قتل نہ کیا جاتا، اور ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے میلوں سفر نہیں کیا جاتا، اگر تقوی اتنا آسان ہوتا تو۔ ہاں آسان ہے کس کے لیے؟ جو نیکی پر چلنے کے لیے ایک دم تیار ہو جائے، اللہ اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر یہ ٹھان لے کہ ہم کو کسی بھی صورت میں نماز پڑھنی ہے، کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اگر یہ ٹھان لے گا تو اس کے لیے اللہ کی قسم وہ جنگل میں رہے نماز پڑھنا آسان، آسمان کے اوپر فلائٹ میں رہے نماز پڑھنا آسان، بھیڑ سے لدی ہوئی ٹرینوں میں رہے آسان، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو ملیں گے۔ رش رہتی ہے، بس میں بیٹھے ہیں، دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں لوگ کھڑے ہیں، آپ کے پاس وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، اب اتنی بھیڑ میں کیا کریں گے؟ اگر آپ متقی ہیں بس سہولت ہے، آپ نیت کر لیجئے، وضو کے سامنے سیٹ ہے، سیٹ میں ایسا بسم اللہ کر کے ماریے، بس ہو گیا، ماریے اور چہرہ پہ ہاتھ مالیے، ایسا کیجئے، آپ کی وضو ہو گئی۔ نیت کر لیجئے، چاہے آپ کے کپڑے میں پیشاب ہی کیوں نہ لگے ہوں، نماز کا وقت ہو گیا تو متقی کی یہ عادت ہے، متقی ایسا کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم ناپاک ہیں، پانی وہاں نہیں ہے، بس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے بعد رکے گی نماز کا وقت، جب تک ضائع ہو جائے گا تو اسی حالت میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے آپ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کیجئے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کھڑا ہونا۔ تو انسان اگر متقی بن جائے تو کہیں بھی اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ متقی نہیں بنیں گے تو عمل کرنا بڑا مشکل لگے گا، بہت مشکل لگے گا۔ جیسے آج کل اللہ نے اچھی صحت دیا ہے، ہٹے کٹھے ماشاءاللہ بہت اچھے رہتے ہیں، صحت دیکھ کر لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی صحت ہے، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے اسی ہٹے کٹھے نوجوان کو جب کھڑے ہو کے چائے پیتے دیکھ لیتا ہے دن میں، اسی ہٹے کٹھے نوجوان کو جب پانی پیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے صحت دیا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں پانی پینے کے لیے ایسے لوگ متقی بنیں گے؟ نہیں بن سکتے ہیں۔ اچھا جنت کس کو ملے گی؟ بتائیے جنت کس کو ملتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جی اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگو چلو نہیں بیٹھے مت رہو، وَسَارِعُوا دوڑو
الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو اپنے رب کی طرف، جو رب آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب کی بخشش کی جانب دوڑ پڑو، جو رب آپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، خطاؤں کو دھل دے گا، اور دھلنے کے بعد آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوڑو، چلو نہیں، کمپٹیشن ہے، بھاگتے رہو۔ انسان جیسے کسی کمپٹیشن کو، کسی ٹرافی کو جیتنے کے لیے پریکٹس کرتا ہے، بار بار بھاگتا ہے، اور بھاگ کر انسان اس کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر کہیں نہ کہیں وہ اس کو جیت پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دوڑو، بیٹھے رہو گے یا سست بنو گے تو فیل ہو جاؤ گے، نہ متقی بنو گے نہ جنت میں جانے کے لائق رہو گے۔ تقویٰ نہیں رہے گا تو کہاں سے جنت ملے گی؟ تو اللہ نے دوڑنے کا، دیکھیے ابھی پریکٹس کرتے چل کے چلا گیا حج کرنے کے لیے، اب وہ گیا، پھر پیچھے عورتیں بھی، پھر مرد بھی، پھر عورتیں بھی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے چل کے، اور سب کر رہے ہیں کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ کوشش چاہے جو بھی ہو، اچھی بری وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پریکٹس کسی بھی چیز کے لیے اسٹرگل ضروری ہے۔ تو جب سعودی جانے کے لیے اتنا پریکٹس لوگ کرتا ہے، آپ جنت پانے کے لیے بیٹھ کے پالیں گے؟ جنت بیٹھ کے ملنے والی ہے؟ ہرگز نہیں ملنے والی ہے۔ جنت کے لیے سوچیں کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، جس کا عریض، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت تیار ہی کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر متقی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے سینے کے اندر تقویٰ نہ ہو، جس کے سینے کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو، ایسا سینہ کبھی جنت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اپنے سینوں کو کینوں سے نکال کر، اپنے سینوں سے کینہ نکال کر اس میں تقویٰ کو بھریے، متقی بنیے، تو اللہ رب العالمین کے جنت کے حقدار بنیں گے۔ اگر نہیں بھرے، متقی نہ بنے تو جنت بھی نہیں ملے گی، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا سبق متقی بننا ہے، متقی بننا ہے، سب سے پہلے متقی بننا ہے۔ للذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، آمنوا واحسنوا الحسنى وزیادہ، اچھے اعمال کرتے ہیں، حسین عمل کرتے ہیں، تو جو حسین عمل کرتے ہیں اس کے لیے حسین چیز ہے۔ اللہ نے جنت کو کا یہاں نام بھی نہیں لیا، کہا کہ جو حسین عمل کرتے ہیں، حسین مطلب بیوٹی، خوبصورت۔ اگر آپ کو بیوٹی چاہیے تو اس کے لیے پہلے آپ کو بیوٹی بننا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ کسی اچھی چیز کے طالب ہیں، نہیں ہم کو وہ پسند، ہم کو وہ بہت پسند ہے، تو پسند ہے تو شکل کو، اپنے تھوپڑا کو بگاڑ کر لے جائیے گا تو مل جائے گی؟ وہ نہیں ملے گی۔ اچھی چیز کے اگر آپ طالب ہیں تو خود کو اچھا بننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا للذین آمنوا واحسنوا الحسنى، اور حسین عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک حسنہ ہے، حسین جنت ہے، وہ زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ بھی انسانوں کو نوازے گا۔ ایک تو حسین جنت دے گا، اور جنت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہوگی؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیا ہے بولیے؟ ہاں ماشاء اللہ، بول رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہاں زندہ ہے، تو ایسا زندہ رہنا۔ تو جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو کیسے بنایا؟ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک
بندوں کے لیے میں نے اپنی نیک بندیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ایسی چیز تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت، جس کو کوئی آنکھ آج تک دیکھ نہ سکی ہے۔ کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی اس نعمت کے بارے میں کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ نعمت جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے اور متقین بندیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی ایسی چیز، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل نے، یعنی کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے، میں اپنی نیک بندیوں کے لیے، ہمارے نیک بندے، ہمارے نیک بندیاں، ہمارے متقین بندے، ہمارے متقین بندیاں یہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایسی نعمت تیار کر کے رکھی ہے ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھی نہ ہوگی، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے آج تک سنا ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل میں یہ وہم و گمان ہوا ہوگا کہ وہ نعمت کیسی ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ان تقرؤ، اگر تم چاہتے ہو پڑھنا تو پڑھ لو سورہ سجدہ کی آیت، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ کے اندر وہ نعمت کون سی ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کسی انسان نے، کسی نفس نے اس کے بارے میں جانا نہ ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ نعمت کیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، جو میں نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں۔ اچھا، اللہ جس چیز کو چھپا دے، اللہ نے فرمایا ما اخفی لهم، جس کو میں نے چھپایا ہے، یہ وہ سرپرائز ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ متقی بندے اور متقی بندیوں کے لیے اللہ نے سرپرائز رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ما اخفی لهم، میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ جس نعمت کو، جس چیز کو اللہ چھپا کر رکھ دے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو دیکھ سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ ہی دل میں گمان کیا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، وہ نعمت جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو ایک بات یہی معلوم ہوا کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جنت میں انسانوں کی آنکھیں جنتی نعمتوں کو دیکھ کر، یا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تصور ابھی نہیں کر سکتے، لیکن جیسے جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد ماشاءاللہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ قرۃ اعین۔ اچھا، یہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ دیا جائے گا، اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا کے اندر انسان نیکیوں کی شکل میں کیا کرتا تھا۔ جو بندہ اعمال صالحہ کرتا تھا، جو نیکی کرتا تھا، نیکی کی راہ پہ چلتا تھا اور نیکی کا لوگوں کو حکم دیا کرتا تھا، جو اللہ کی بندیاں، جو عورتیں نیکی کرتی تھی، نیکی کرواتی تھی اور نیکی کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی تھی، ایسے لوگوں کا یہ بندہ ہو، یہ جزا ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے چھپی ہوئی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ نعمت ہے جنت۔ جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے عمل کرنے والے بھی اور بنا عمل کرنے والے بھی دونوں کو ہم برابر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہے گناہگار کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جنت تیار کیا ہوا۔ کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل سے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اچھا، عادت تو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے آپ کو میں بتاؤں اللہ نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا بنایا، بولیے اللہ نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا بنایا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کہ نہیں؟ اور ہاں ماشاء اللہ، جنت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور کیا بنایا؟ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ عادتوں کا مطلب وہی ہے، اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے۔ کیا ہے تیار کی ہوئی چیز؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خلق اللہ عز وجل اربعۃ اشیاء بیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ خلق اللہ عز وجل اربعۃ، یاد کر کے جائیے، پھر بعد میں کوئی پوچھے گا تو دھڑا دھڑ بتائیے، تو اس لیے ہوشیار رہیے، نیند میں نہیں رہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خلق اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کو بیدہ، اپنے ہاتھوں سے۔ نمبر 1 العرش، عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ والقلم، اور قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ قلم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کہ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا کہ کائنات میں پیدا ہونے والی جتنی مخلوق ہے، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، سارے لوگوں کی تقدیر کو لکھ ڈال۔ ہمارے اور آپ سے پیدا ہونے سے پہلے مقدر میں بات آ چکی ہے کہ کون لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے اور نصیحت پکڑنے کے لیے سنیں گے، کون لوگ بھاگ کے چلے جائیں گے۔ ہدایت ہے یہ بھائی، جو اللہ کے گھر میں ہے، نیکی کے راستے پر ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور جو چھوڑ کے بھاگا گمراہی کے راستے پر ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی لکھی ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے کہ کون ہدایت پر ہوگا اور کون ہدایت سے فرار اختیار کرے گا، لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے العرش، عرش کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے۔ دوسری بات والقلم، قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور تیسرا وآدم، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور چوتھا والجنت عدن، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ 4 چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ثم قال لسائر الخلق، جب 4 چیزوں کو ہاتھ سے پیدا کر دیا تو تمام مخلوق سے یہ کہا کن فکان، ہو جا، تو چیزیں ہو گئی۔ پہاڑ ہے، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئی۔ یہ جنگلات ہے، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئی۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ، جیسے ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح پھونکا، کہا کن، ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو ہاتھ سے بنایا۔ کون کون؟ بولو جی، بولنا ہے۔ ہاں، عرش، قلم، اور آدم علیہ السلام، اور جنت۔ یاد رہے گا تب کمال، نہیں یاد رہے گا تو کیا فائدہ؟ تو یہ ایک تعلیم بھی ہے، یہ بھی علم حاصل کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، مسلم کے شرط پہ۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جس میں سے ایک چیز جنت بھی ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور ایک بات بولوں، عرش کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، نہیں؟ عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس سے پہلا سوال، اللہ کہاں ہے؟
یا اللہ ہر جگہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین کی آیت قرآن مجید ہی نے یہ جواب دیا ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ تو پھر ہر جگہ کیا ہے؟ ہم گویا کہ اللہ عرش پہ ہے، ہم یہاں گناہ کریں گے اللہ کو معلوم ہوگا نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ جب اللہ عرش پہ ہے تو ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ عرش پہ ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن پوری کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا علم ہے۔ آپ زمین کھود کر 1000 فیٹ نیچے چلے جائیے، وہاں جا کے آپ سگریٹ پیجئے، اللہ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کہاں پی رہے ہیں۔ آپ پانی کے اندر چلے جائیے، یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے اندر بھیج دیا، مچھلی کے پیٹ میں پانی کے اندر رات کی تاریکی ہے، وہاں سے یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کے اندر ہے، دریا کے نیچے ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، وہاں اللہ کو معلوم تھا۔ یعنی اللہ کا علم اگر آپ دریا کے اندر میں بھی ہے تو اللہ کا علم ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، تو ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اب کو ہم روزے سے رہتے ہیں نا، آپ کے یہاں تو ندی تالاب نہیں ہے، جس علاقے میں ندی اور تالاب ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہانے کے بہانے چلے جاتے ہیں ندی میں، ڈوبی مارے، 2-4 گھونٹ پی لیے، پھر باہر نکل گئے، ہاں ختم۔ یہ ہم روزہ سے ہیں، وہ اندر میں پانی پیے ہیں نا، اللہ کو اس کا علم ہوا کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ بچپنے میں لوگ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بدماشی کرتے ہیں ایسا، لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ نیچے گئے ہیں تو نیچے جانے کے بعد آپ کتنا گھونٹ پانی پیے ہیں، یا نیچے اگر آپ پورا مشین میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے برائی کرتے ہیں تو بھی اللہ کو اس کا علم ہے، اگرچہ اللہ عرش پر ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہوا، اس کا جواب مل گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دوسری بات، نہیں بعض لوگ اس میں بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے عرش کتنا بڑا ہے اس کو جاننے سے پہلے اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اس کو دیکھیے۔ عرش کیا ہے؟ عرش وہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے، اور کرسی کون سی ہے؟ کرسی کیا ہے؟ وسع، آیت الکرسی میں ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو کرسی کون ہے اور عرش کون ہے؟ عرش وہ جگہ جس پہ اللہ مستوی ہے، بیٹھا ہے، اور کرسی وہ جگہ جس پہ اللہ پیر رکھا ہے۔ اللہ کے دونوں موضع قدمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کے رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ تو فرق معلوم کیجئے، ایسا نہیں کرسی وہی ہے اور عرش وہی نہیں، یاد رکھیے کرسی کون ہے؟ اللہ کی کرسی، آپ کی نہیں، ہماری نہیں، کرسی اللہ کی کرسی کون ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ دونوں قدم رکھا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ جہاں پہ خالی اللہ کا دونوں پیر ہے، آسمان اور زمین جتنی لمبائی چوڑائی ہے اتنی لمبائی چوڑائی میں خالی اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ عرش کتنا بڑا ہوگا، تو اس کے لیے مثال دیا گیا ہے، کیا معلوم ہے؟ ایک بڑا سا جنگل ہو، ایک بہت بڑا جنگل، اور اس بڑے جنگل میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو ڈال دیا جائے، تو بڑے جنگل میں چھوٹی سی انگوٹھی کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو جتنا بڑا وہ بڑا جنگل، وہ بڑا جنگل کو سمجھیے وہ عرش ہے، اور چھوٹی سی انگوٹھی وہ کرسی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ہے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اچھا، جب عرش اتنا عظیم ہوگا
تو عرش کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ ظاہر سوچنے کی بات ہے، عرش اتنا عظیم کہ ایک بڑے جنگل کے مقابلے میں ایک انگوٹھی وہ کرسی ہے، اور کرسی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو عرش کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے اس میں، عرش کو کون لوگ اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے اٹھائے، ماشاءاللہ، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتے مخلوقوں میں عظیم مخلوق ہیں کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ مخلوقوں میں عظیم مخلوق فرشتے ہیں، تو عرش ایک عظیم ہے، اس کو اٹھانے والے عظیم ہیں، تو اس عرش پہ سنبھالنے والے، اس پہ بیٹھنے والے کتنے عظیم ہوں گے، اس کا تصور کیجئے ذرا۔ اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے عرش کو، تو اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو ہاتھوں سے بنایا، عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، قلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جنت کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور جس جنت کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے۔ یہ خالی برج خلیفہ کو لوگ دیکھ دیکھ کر دور دور سے دنیا سے آتے ہیں کہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، اور اس میں 3-3 4-4 ہزار روپیہ ڈال کر خالی چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں، ہو گیا پیسہ ختم۔ اور اتنی خوبصورت لوگ تعریف پہ تعریف کیے جاتے ہیں۔ غور کیے ذرا، جنت، جس جنت کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہو، اس جنت کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ ہم اس کو چھپا کے رکھیں، ہم اس کو چھپا کر رکھیں، جب آپ جنت میں جائیں گے تب معلوم ہوگا اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ اچھا، جنت کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جنت کو اللہ تیار کیا ہے، کس چیز سے تیار کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وملاتها المسك۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، جنت کو بنانے میں ایک اینٹ سونا کا ڈالا ہے تو دوسری اینٹ اس کی چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، پھر ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ اس طریقے سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سونے اور چاندی، کوئی ایک رنگ پہن لیتا ہے سونے کی، ماشاءاللہ ہمارے پاس سونا ہے، کوئی ایک چین لگا لیا تو فخر کرتا ہے، ایک 4 تولہ 5 تولہ ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ ہم اس گاؤں کے ڈان ہو گئے، اور کسی کے پاس آدھا کلو چلیے مان لیتے ہیں، نہیں سمجھتا کہ ہم سب سے بڑے مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ متقی بن جائیں، اللہ کی قسم، کائنات کی ساری دولت آپ کی نظر میں پھیکی ہو جائیں گی، صرف جنت میں آپ چلے جائیں تو۔ اور جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے، آپ بنیے متقی۔ میری مائیں اور بہنیں غور کیجئے، دنیا میں سونا کے لیے، چاندی کے لیے شوہروں سے جھگڑتی رہتی ہے، لڑتی رہتی ہے، ہمیں کیا کیا بھی ہونا نہیں، خالی ہمیں سونا ہونا تو متقیہ بن جائیے، متقی بن جائیے، جنت میں سونے کی اینٹ ملیں گی آپ کو۔ اگر عورتیں یہاں شوہروں کا احترام کرے، شوہر سے لڑائی نہ کرے، سونا آپ کو ہونا نہیں، یہ کان میں، یہ گلے میں نہیں، آپ کو پورے سونے کی دیوار دی جائے گی، اینٹ، ایک اینٹ سونے کی، پھر چاندی، پھر سونا، پھر چاندی۔ اور اس پر جو پلاسٹک کیا نا، یہ جو لگائے ہیں گھولا، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَلَاتُهَا الْمُسْكُ، اور مشک اصلی تو کہیں ملتی ہی نہیں ہے، جو خوشبو ہوتی ہے مشک کی خوشبو، وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، اصلی تو ملے گی نہیں، جہاں مل جائے تو ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو یہ پلاسٹنگ کیا ہوا ہے، وہ پلاسٹنگ کیا مشک کی خوشبو سے، کتنی خوشبودار جنت ہوگی۔ تصور کیجئے، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، اور پھر اس میں مشک کی خوشبو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے بعض روایتوں میں کہ ہیرے، جواہرات اور موتیاں، جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، اس سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی بندوں کے لیے اس کو جڑ کے رکھا ہے، سجا کر ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی محنت کر لیں یہاں، اللہ رب العالمین کتنی بڑی دولت اور کتنی عظیم نعمت ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا محنت کرنا پڑے گا۔ یہ سوچیں گے کہ یہاں بس مست رہتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، تو وہ نعمت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جنت تیار کیا ہے کس چیز سے؟
پھر نہیں کہا کہ تو معلوم نہیں، مولوی صاحب سے پوچھو. بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ یاد رکھو، اللہ نے جنت کو کس چیز سے تیار کیا؟ ایک اینٹ سونے کی، دوسرے اینٹ چاندی کی. یہ آپ کا سونا نہیں ہے، یہ سونا بھی اللہ کا ہوگا، یاد رکھیے. آپ کی طرح سونا اور اس سونا میں ہو سکتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہو. یہ سونا ہم دیکھ کے اسی سونا کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں دیکھتی ہیں، بھوک پیاس سب بھول جاتی ہیں خالی سونا کو دیکھ کے. 4 دن اس کو کھانے کے لیے مت دیجیے، لیکن 4 ہار لا کے دے دیجیے، 4 دن نہیں کھائے گی، لیکن سونا کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوگی. تو یہ سونا دنیا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ سونا جو جنت میں آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے پہلے کہہ دیا ہوں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کان نے سنا بھی نہیں، اور دل نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس کے لیے رکھا ہے، اور یہ رات ہے اسی جنت کو حاصل کرنے کی رات. یہ رات اسی کے لیے ہے. اور ایک اور بات ہے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ نمبر 23 سورہ المؤمنون، سورہ مومنون میں پڑھیں گے تو اللہ